गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया जी। तहरीक इंसाफ ने इसी माह जो इस्लामाबाद आने की कॉल है वो देने का ऐलान किया था। आज बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने 24 नवंबर की डेट दी है और उन्होंने कहा इस डेट को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद फाइनल एहतजाज के लिए आने वाली है। एहतजाज के ज़रिए तहरीक इंसाफ बानी को रहा करवा सकेगी या नहीं, ये तो बहुत बात का सवाल है। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू से फाइनल कॉल इट मीन्स कि आपने अपने तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लिए हैं। क्या ऐसा हुआ है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। माजी में इस तरह के एहतजाज की वजह से किसी अहम रहनुमा की रहाई की आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती है। तहरीक इंसाफ इससे कबल भी कई बार इस्लामाबाद का रुख कर चुकी है, लेकिन इस बार के एहतजाज को मारो या मर जाओ किस्म के एहतजाज से तशबीह दी जा रही है। अगर तहरीक इंसाफ ने इस किस्म का एहतजाज करने की कोशिश की तो उनकी पार्टी के लिए मज़ीद मनफी नताइज निकल सकते हैं, यानी लेने के देने पड़ सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से खबर दी है। वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के बानी इस्लामाबाद में मारो या मर जाओ किस्म के एहतजाज चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें पार्टी के सीनियर रहनुमा कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुनासिब इंतज़ामात के बगैर ऐसे किसी एहतजाज का ऐलान किया गया तो ये उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकता है। पार्टी के बेशतर सीनियर रहनुमा जो अरकान पार्लियामेंट हैं या फिर केपी हुकूमत का हिस्सा हैं, भरपूर एहतजाज के हामी नहीं हैं। शोला बयान रहनुमाओं को भी ये डर है कि भरपूर एहतजाज कारगर साबित नहीं होगा, जिससे पार्टी और इसके मकसद को नुकसान होगा। सरकर्दा रहनुमाओं को लगता है कि एहतजाज से बानी की रहाई में मदद नहीं मिलेगी और इस इक़दाम से पार्टी के लिए मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। मारो या मर जाओ किस्म के एहतजाज पर पुरजोर बैरून मुल्क बैठे पीटीआई के कुछ रहनुमा ज़रूर इसका मशवरा दे रहे हैं, लेकिन इस पर अमल करना यकीनन मुश्किल है, डेंजरस है। शेख वकास अकरम को कोट किया है अब्बासी साहब ने, जो कि अकॉर्डिंग टू अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि एहतजाज की हतमी कॉल देने के मामले पर पार्टी में दो आरा मौजूद हैं। ताहिम जब पार्टी एहतजाज की तारीख देंगी तो हर कोई तैयारी की परवाह किए बगैर इस पर अमल करेगा। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा ने आज एहतजाज के हवाले से क्या कहा, ये भी देखें। इस वक्त सिचुएशन क्या है? बानी तहरीक इंसाफ जेल में है। किस हद तक उनको इतलात सही मिल रही हैं, ग्राउंड रियलिटी का किस हद तक पता है? क्योंकि जाहिर है जो पार्टी के मेंबर्स वहाँ जाते हैं उनके ऊपर प्रेशर तो ज़रूर होता होगा मामलात पे बात करते हुए, फिर वो एक कर्टेल्ड एनवायरनमेंट में बातचीत होती है। कोई ज़्यादा एक्सेस नहीं है ख़बरों पर सवाए अखबारात के या फिर कुछ लोग जो बताते हैं। सो क्या उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है? क्या उनको पता है कि पिछले जो एहतजाज हुए हैं उसमें किस किस्म का नंबर लोगों का मौजूद था? कहीं पार्टी के लोगों ने ये जाके ये तो नहीं बताया कि बड़ी तादाद में लोग निकल आए, जमे गफीर निकल आया, जिसकी बेस पे उनको लग रहा है कि अब ये फाइनल कॉल की बात हो गई है। फाइनल कॉल तो उस वक्त होती है जब आपकी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, प्रिलिमिनरी कॉल, मिडिल कॉल एंड देन यू टॉक अबाउट योर फाइनल कॉल। ये एकदम से जो फाइनल कॉल पे जंप की है तो इस पे फिर ये सवाल भी हैं। दूसरी हमें नज़र ये आ रहा है कि उनकी अहलिया और बहनें इस वक्त जेल से बाहर हैं। हम ये काउंट कर सकते हैं कि वो डिटेल्ड एनालिसिस दे रही होंगी, सही तरीके से बता रही होंगी कि सूरत हाल क्या है। इसलिए तासुर एक ये भी है कि अगर क़यादत में कोई फैमिली का मेंबर आता है, यानी उनकी बेगम आती हैं या उनकी बहनें आती हैं, तो फिर अवाम का मोमेंटम बिल्ड करने में यकीनन हेल्प ली जा सकती है। अलीमा खान चंद रोज़ कबल एक अहम इजलास में बानी की रिहाई के लिए उनका कह चुकी हैं कि हम सड़कों पर आएंगे, बल्कि बहनें तो बार बार ये बात कह भी रही हैं कि वो सड़कों पर ही आएंगे। लेकिन स्पेकुलेशन है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी बार बार यही तजवीज़ दे रहे हैं। पार्टी के अंदर तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन बाहर से वो ये तजवीज़ दे रहे हैं कि जब तक बानी तहरीक इंसाफ का ख़ानदान एहतजाज की क़यादत नहीं करेगा तो तब तक आवाम नहीं निकलेगी। फवाद चौधरी साहब शायद इस तरफ भी इशारा करें हैं कि आप पहले मोमेंटम बिल्ड करें, आप देख लें कि उस तरीके से मोटिवेट करके आप लोगों को नहीं निकाल सके हैं। लेट्स वॉच फवाद चौधरी। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की सियासत पर नवाज शरीफ ने एक बार फिर खुलकर तनकीद की है, उनको भी देखिए। क्या तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में धरना देगी या सिर्फ जलसा करके एहतजाज मौखर कर दिया जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या अली अमीन गंडापुर से माजी के वाक़यात की वजह से क़यादत वापस ले ली गई है? क्या बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया और बहनें एहतजाज की क़यादत करती नजर आएंगी? अगर एहतजाज में लाखों की बजाय सिर्फ चंद हज़ार लोग निकले तो फिर इस एहतजाज का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि आपने खुद ही कह दिया है कि ये फाइनल कॉल है। क्या मारो मर जाओ किस्म का एहतजाज करके पुरानी तारीख देख कर
तहरीक इंसाफ एक बार फिर अगर जैसे वाक़यात का जवाब पैदा कर देती है तो फिर मुस्तकबिल क्या है? अगर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में तशद्दुद का अंसर शामिल हुआ तो ज़िम्मेदार कौन होगा? अगर एहतजाज के बाद भी बानी तहरीक इंसाफ रहा ना हुए तो फिर पार्टी क्या करेगी? ये बड़े अहम क्वेश्चंस हैं, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। आई स्टार्ट विद यू नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये फाइनल कॉल जब कहा जा रहा है तो ये सिर्फ सियासी बयान है, लोगों का जज्बा बढ़ाना है, या एक्चुअली वो समझ रहे हैं कि बस अब ये मेरी फाइनल कॉल है? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर कर के ये अब इस नतीजे पे पहुंच गई है कि उन्हें अगर अपना प्रेशर बढ़ाना है हुकूमत के ऊपर तो उन्हें फाइनल कॉल भी देनी चाहिए थी और उन्हें अब जो है आखिरी राउंड खेल लेना चाहिए, क्योंकि जितने एहतजाज हुए हैं अब तक उसका तो कोई खातिर खा जो है वो हुकूमत पर कोई असर नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब जेल में हैं, ना उनकी रिहाई उनको कोई नजर आती है, ना मुकदमात में उनको कोई रिलीफ मिलता हुआ उनको नजर आता है, और ना ही जो वो सोच के बैठे थे कि इनकलाब आ जाएगा पूरे मुल्क के अंदर, लोग निकलेंगे सड़कों पर, लाखों की तादाद में लोग आ जाएंगे। स्वाबी के जलसे को कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, लेकिन अब सब तरफ से जो है वो नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पास फाइनल कार्ड यही था कि वो इस्लामाबाद के घेराव का या मार्च का ऐलान कर देते। अब देखना ये है कि देखें, यहाँ पीटीआई ने एक बड़ा कार्ड खेल लिया, वहाँ हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज है। अगर पीटीआई बड़ी तादाद में लोगों को इस्लामाबाद लाने में कामयाब हो जाती है और हुकूमत नहीं रोक पाती तो यकीनी बात है हुकूमत दबाव में आ सकती है। लेकिन अगर इस बार हुकूमत इस्लामाबाद की इस काल को भी मैनेज करने में कामयाब होगी तो फिर समझे पीटीआई के लिए एहतिजाजी सियासत के दरवाजे काफी हद तक बंद हो जाएंगे। बट अगर इजाजत है, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि फील कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ के वो कॉर्नर्ड हैं, अभी उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन उनको बहुत सारे मुकदमात में रिलीफ मिला है। उनकी अहलिया बाहर आई हैं, उनकी बहनें बाहर आई हैं, उनके बहुत सारे वर्कर्स बाहर आए हैं। ये बहुत बड़ा एक किस्म का गैम्बल नहीं है कि अगर आप फाइनल कॉल दे रहे हैं, मरने मारने की बात करें, तो आपके पास जो लीवे है कहीं आप वो भी ना ख़त्म कर दें? देखिए, जो रिहाई है कारकुनों की, उनकी बहनों की, बुशा बीबी साहबा की, वो रिहाई इमरान खान साहब के लिए मैटर उतना नहीं करती जितना उनकी अपनी रिहाई मैटर करती है। वो पार्टी की खुद कमांड नहीं कर रहे हैं, पार्टी के अंदर से मिसट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, तनकीद है, ग्रुपिंग है, और कोई भी जो है एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नजर नहीं आता। इसलिए इमरान खान साहब अगर बाहर नहीं आते, और दूसरा जो वो बयानियां लेकर चल रहे हैं कि ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, हमारा मैंडेट वापस आ जाना चाहिए, इलेक्शन हम जीते हुए हैं, अगर उसमें भी कामयाब नहीं होते और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सियासी नुकसान है। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मोमेंटम बन जाए। वो फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि तहरीक इंसाफ से इनकलाब लाया नहीं जा रहा। मसला ये है कि जब आप इनकलाब की बात कर रहे थे, देखिए अभी भी एहतजाज को क्या कहा जा रहा है कि हम जो है वो वापस नहीं आएंगे, हमारे घर वाले हमारे जनाजे पढ़ा दें और हम मरो या मारो की सियासत करने लगे हैं। तो मेरे ख्याल में आप सियासी जमात होते हुए इस किस्म की सियासत नहीं करते। फिर आप इनकलाब की बात कर रहे होते हैं, फिर आप पार्लिमानी सिस्टम की बात नहीं करते। एक तरफ आप पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा हैं, दूसरी तरफ आप इस किस्म के बयानात दे रहे हैं जिससे मुल्क के अंदर एक अनार्की की कैफियत पैदा हो सकती है। राइट, लेकिन सवाल पैदा होता है, पैनिक करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भी पैनिक हो जाती है, खबर कोई इतनी होती नहीं, गवर्नमेंट खुद मौका देती है, कंटेनर्स लगा के, रास्ते रोक के, गिरफ्तारियां करके, उनकी तो खबरें बन जाती हैं। अगर आने दें जो सवाबी में हुआ, इसी तरह का कुछ हो जाएगा। देखिए, अगर इस्लामाबाद की तरफ किसी मुख्तस जगह पे ये आगे तो आने दिया जाएगा, लेकिन अगर ये सोचें कि ये जहां चाहे मर्जी वहां जाकर बैठ जाए, मेरे ख्याल में हुकूमत अफोर्ड नहीं करती। ठीक है, कंटेनर इसलिए लगा लिए जाते हैं कि अगर ये एक बार बैठ जाते हैं आके डी चौक में या पार्लियामेंट हाउस के सामने, बेशक चंद हजार लोग ही क्यों ना हो, तो आपका इस्लामाबाद का निजाम मुअत्तल हो जाता है। ठीक है, अगर इजाजत हुकूमत की कोशिश होगी जी 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 साहब, बात मुकम्मल कर लें। हुकूमत की कोशिश होगी, मेरे ख्याल में हुकूमत की कोशिश होगी कि इन्हें किसी तरीके से कोई बड़ा इत्मीनान ना करने दें। और आज तक की जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इत्मीनान करना मुश्किल हो चुका है। यही पॉइंट है। गंडापुर साहब के ऊपर भी आवाजें उठती हैं। जी, इफ यू अलाउ मी, माजिद निजामी साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने एक डिटेल्ड एनालिसिस भी किया आपने आई थिंक रीसेंट कॉलम में कि मोमेंटम बिल्ड करना या लोगों को लाना, इसमें मुसलसल एक किस्म का हम डाउनफॉल देख रहे हैं, नाकामी देख रहे हैं पीटीआई की तरफ से। अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये इसकी वजह क्या है, या ये इदराक पीटीआई को है इसका? जी बहुत शुक्रिया।
اس وقت تحریک انصاف اپوزیشن میں موجود تو ہے، لیکن ان کی اسٹریٹجی اس حد تک کامیاب نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا تاثر قائم کر سکیں کہ جس سے حکومت دباؤ میں ہو یا ریاستی ادارے ان کے حوالے سے اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ اس میں ہم تحریک انصاف کی پالیٹکس میں دو تین اہم جو موڑ دیکھتے ہیں۔ اس میں 9 مئی کے بعد جب 8 فروری آتا ہے تو اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جانا چاہیے تھا، اس حوالے سے تحریک انصاف میں ہمیں اختلاف نظر آیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جیسے ہی گرمیاں ختم ہوں گی اس کے بعد ایک احتجاجی تحریک لانچ کی جائے گی اور اس سے پھر اپنے مقاصد کو حاصل کیا جائے گا۔ لیکن اس ٹائم لائن کے اندر ہمیں بہت سی خامیاں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے تحریک انصاف لاہور میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں احتجاج کی کال تو دیتی رہی، ان کے جلسے بھی ہوتے رہے، کچھ نہ کچھ جلاؤ گھیراؤ کی کیفیت ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، لیکن تحریک انصاف کے پاس وہ مطلوبہ نمبر نہیں تھا جس کی بنیاد پہ وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ وہ اس حوالے سے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں۔ ہم ماضی کی مثالوں کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خصوصاً پہلے سال میں کسی بھی گورنمنٹ کو ری اسٹیبلائز کرنا یا اس پہ پریشر ڈالنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی مثال سامنے ہے، اس سے پہلے 2013 کے بعد کے جو دھرنے ہیں ان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو اس وقت تحریک انصاف چونکہ عمران خان جیل میں ہیں تو ان کی جو پارٹی قیادت ہے وہ اسٹریٹجی کے حوالے سے خاصی غیر متفق نظر آتی ہے۔ یہاں پر مجھے بانی متحدہ کی مثال بالکل یاد آ رہی ہے کہ ان کا بھی قیادت کی بجائے کارکنان سے رابطہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے کچھ نہ کچھ فائدے بھی حاصل کیے، رابطہ کمیٹی کو پریشر میں بھی رکھا، لیکن اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوا، اور جس دن درمیان سے وہ پارٹی قیادت ہٹی یا کچھ ایسے فیصلے ہوئے تو ان کا بانی متحدہ کا اور ان کے کارکنان کا رابطہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ اس وقت عمران خان جس فارمولے پر ریلائی کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ خاصا خطرناک ہے، اور اس کا نتیجہ اس طرح سے اگر فہم و فراست سے کوئی چیز نہ کی گئی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کارکن اپنی قیادت کے اوپر بھی تنقید کریں گے، ہو سکتا ہے اس سے آگے بھی بڑھ جائیں۔ تو جب کارکن اور قیادت کے اندر ایک فاصلہ پیدا ہو جائے گا تو پھر عمران خان صاحب میرا خیال ہے آگے جانے کے بجائے مزید پیچھے ہو جائیں گے۔ اوکے، ہم ایک بریک لیتے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ ملک صاحب، آپ کو کیونکہ کافی انسائیڈ نیوز کا پتہ ہوتا ہے، میاں صاحب باہر چلے گئے ہیں، مریم نواز بھی باہر ہیں، بلاول اور زدائی صاحب بھی بیرون ملک ہیں، وزیر اعظم مختلف تنظیموں کے سلسلے میں آبویسلی وہ گئے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو لوگ باہر ہی نظر آ رہے ہیں۔ پھر میاں صاحب نے کل جب ان سے کویشچن بھی ہوا کہ آپ چوتھی بار وزیر اعظم کیوں نہیں بنے، تو انہوں نے کہا کہ ٹال دیا اس کو۔ آپ بڑے عرصے سے ہمیں بتائے تھے کہ وہ نہیں بنیں گے پرائم منسٹر، تو آپ ہی بتا دیں اس حوالے سے پھر کہ کیوں نہیں بنے۔ دیکھیں، میاں نواز شریف کا جو ٹارگٹ تھا واپسی پہ، وطن واپسی پہ، وہ یہ تھا کہ اگر ان کی پارٹی بڑی اکثریت کے ساتھ اگر انتخابات نہیں جیتتی تو وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ پھر دوسرا ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی اور اپنی جو ہے اگلی سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ مریم نواز کو دینا چاہتے تھے۔ میرے خیال میں اس صورت میں وہ کامیاب ہوئے، مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی۔ پارٹی کی لیڈرشپ میں جو تھوڑے بہت اختلافات تھے، شاہد خاقان صاحب یا مفتاح اسماعیل صاحب کو چھوڑ کے باقی سارے لوگوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی مریم نواز کو قبول کر لیا۔ اب یہی میاں نواز شریف کا ٹارگٹ تھا، اور اگر واضح برتری ملتی تو میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے۔ میاں نواز شریف کسی ایسی مخلوط حکومت کا وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان نہیں آئے تھے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے اور وہ ایک اکثریتی جماعت ہوں گے جس کے نتیجے میں وہ حکومت بنا لیں گے۔ اب اس میں دوسری ایک رائے دی جاتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چونکہ ان کا اپنا الیکشن ٹف ہو گیا، پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی بہت زیادہ دیکھنے میں آئی، ووٹ بہت زیادہ کاسٹ ہو گئے، پی ایم ایل این کے اتنے ووٹ باہر نہیں نکلے، تو میاں صاحب نے یہ بہتر سمجھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قیادت سنبھال لیں اور میاں نواز شریف جو ہے وہ ذرا پیچھے ہو جائیں۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ملک صاحب یہ بھی تو ساتھ ساتھ میاں صاحب کلیئرلی بتاتے ہیں کہ میں ناراض ہوں، میرے دل میں بڑے راز ہیں، ان کے ساتھی بتاتے ہیں وہ ناراض ہیں، افسردہ ہیں، سو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ خوشی سے سائیڈ لائن ہے یا ریٹائرڈ ہیں۔ دیکھیں شروع میں تو یہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ میاں صاحب کو اس بات کا گلہ تھا
کہ جس طریقے سے میری کردار کشی کی گئی، جس طریقے سے سیاست سے مجھے نکالا گیا، پھر حکومت ختم کی گئی، پھر مجھے جیل بھیجا گیا، پھر میری جو ہے اہلیہ جو ہے ان کا جس طریقے سے انتقال ہوا، ان کا مذاق اڑایا گیا، اور ابھی پوری وہ اپنی فیملی کے حوالے سے مظالم کو سامنے رکھ کے وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. لیکن جب وہ واپس آئے تو اس کے بعد سے میاں صاحب نے یہ گلا شکوہ ہی بار کیا کہ جو ان کے مخالفین تھے اس وقت ان کو نکالنے والے، اب بھی وہ کہیں نہ کہیں متحرک ہیں ان کے خلاف. اور جو چیزیں تھیں اس وقت کہ جی ان کو شاید ان مسلم لیگ نواز کو کسی سخت مشکل کا سامنا ہے، میرا نہیں خیال اب وہ ایسی صورتحال ہے. مسلم لیگ نواز کی حکومت کو جو ہے مکمل سپورٹ بھی حاصل ہے، اور میاں نواز شریف کے لیے شاید اس قسم کی حکومت جو اس وقت چل رہی ہے اس کو چلانا ممکن بھی نہیں تھا. یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ حکومت کے خلاف جس قسم کی مہم چلائی جاتی ہے، جس قسم کی سوشل میڈیا کمپین ابھی بھی آپ اس وقت جو آپ پروگرام کر رہی ہیں، اس وقت بھی لندن میں کارکن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں، لڑائی ہو رہی ہے. وہاں پہ کارکنان جو ہے میاں نواز شریف کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اس لیے کہ وہاں مریم نواز اور میاں نواز شریف موجود ہیں. سیاست کے اندر جو اتنی ڈویژن ہوئی، میاں نواز شریف اس سے خاصے دل برداشتہ بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست اب ایک ایسی گلی میں چلی گئی ہے جہاں اب بہت زیادہ انتشار کی سیاست ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی سیاست ہے. نواز شریف صاحب اس سیاست سے کافی حد تک نکل آئے تھے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کو یاد ہوگا ایک آدھ دفعہ میاں شہباز شریف صاحب نے تقریر کی تو نواز شریف صاحب نے بڑی سختی سے ان کو فون کر کے کہا کہ آپ نے زرداری صاحب کے حوالے سے جو الفاظ کہے ہیں یہ آپ کو الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. لیکن بدقسمتی سے آج پھر سیاست وہیں پہ آ کھڑی ہوئی ہے جو ہم 80 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں دیکھتے تھے. ماجد نظامی صاحب، اگر ہم 90 کی دہائی کی طرف واپس گئے ہیں تو کیا ہم کمپلیٹلی ایگزیمپٹ کر سکتے ہیں پی ایم ایل این کی اپنی کانڈکٹ کو اس حوالے سے؟ اور میاں نواز شریف کا مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی، مسلم لیگ نون کے حوالے سے بالکل اندرونی طور پہ کئی مسائل ہیں، اور تحریک انصاف کی اپوزیشن کو اگر سامنے رکھا جائے اور جس طرح کی ریاستی حمایت مسلم لیگ نون کو حاصل ہے اس کے باوجود وہ پرفارم نہیں کر پا رہی، تو اس سے بڑے سنجیدہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، بلکہ اقتدار کے میرا خیال ہے اس بے رحم کھیل کے اندر میاں نواز شریف کو اپنے گھر سے ہی سپورٹ نہیں ملی، اور فیملی نے اس بات کو ترجیح دی کہ مریم نواز کی انٹری بطور وزیر اعلیٰ ہو جائے، بے شک نواز شریف پرائم منسٹر نہ بن سکیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر سے ہی دل برداشتہ ہیں، اور 1990 میں، 1997 میں، 2013 میں تو وہ کنگ میکر بالکل نہیں بنے، لیکن اب انہیں ایک پرکشش نعرہ دے کے بہلایا گیا کہ آپ تو کنگ میکر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو مسلم لیگ نون کو درپیش ہیں. اور اگر ہم گزشتہ 3 الیکشنز کے اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو ایون 2024 یہ اس سال کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون اسپیشلی سینٹرل پنجاب میں اپنی حمایت کھو رہی ہے. اس کی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں سینٹرل پنجاب سے کم ہو رہی ہیں. تو اس طرح کے جو پوائنٹس ہیں وہ مسلم لیگ نون کے تھنک ٹینکس کے سامنے ہیں، اور لیکن اس کے اوپر اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں سوچا جا رہا کہ اگر مسلم لیگ نون سینٹرل پنجاب سے ہی وہ رزلٹ حاصل نہیں کر پا رہی تو اگلے الیکشن میں وہ ایسا کیا کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی مقبولیت کو واپس لے سکیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف نے جو عرصہ لندن میں گزارا ہے اس میں ان کا میرا خیال ہے عوام سے اور معاشرے کی نبض سے ہاتھ اٹھ گیا ہے، اور اب وہ اپنے مخصوص ایک حلقے تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن سے پہلے تو وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہار چھاپے گئے، لیکن 8 فروری کی رات کو جس طرح سے نتائج سامنے آئے تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ مسلم لیگ نون کے جو تھنک ٹینکس تھے ان کی جو اسٹریٹجی تھی یا سوچ تھی وہ درست ثابت نہیں ہوئی. اور ابھی بھی ایسی کوئی پلاننگ نہیں کی جا رہی کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ مسلم لیگ نون اپنے ریوائول کر سکے گی. رائٹ ملک صاحب، ڈو یو ایگری ود دس انالیسس کہ پی ایم ایل این یہ بات نظامی صاحب کی درست ہے؟ میرے خیال میں نظامی صاحب کی یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف کو اور ان کی پارٹی کو یہ ادراک نہیں تھا کہ ووٹ بینک اتنا زیادہ نکلے گا، اور جو وہ سوچ لے کے بیٹھے ہوئے تھے مختلف حلقوں کے حوالے سے ان کے ریزلٹس ایسے آ جائیں گے. دوسرا مسئلہ بھی بالکل یہ درست بات ہے اپنی جگہ پہ کہ اس وقت پاپولیرٹی جو ہے، یہ پاپولزم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت کے پاس ہے، اور عمران خان صاحب جب تک جیل میں ہیں یا مظلومیت کا کارڈ ان کے پاس ہے اس وقت تک شاید مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی اتنی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا
आने वाले सालों में कि क्या पीटीआई अपनी इसी मोमेंटम को बरकरार रख पाती है या पीटीआई। सॉरी मैं आपकी बात में मुखल हो रही हूँ, बट क्विक क्वेश्चन है कि अभी तक एक स्ट्रेटेजाइज खुद भी तो करे पीएमएलएन, उनकी स्ट्रेटजी यही नजर नहीं आ रही कि बस पीटीआई को खत्म करते हैं हम वापस पॉपुलर हो जाएंगे। देखिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में महंगाई है, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, बेरोजगारी है, इकानमी आपकी दबाव के अंदर है। इन हालात में कोई भी हुकूमत पॉपुलर नहीं हो सकती। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग सिनेरियो नजर आ रहा है, पीएमएलएन अपनी सियासत के अंदर इनवर्ड कितना रिफ्लेक्ट कर रही है। हम एक ब्रेक लेते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है खासतौर पे पंजाब को, वो स्मॉग के हवाले से है। इससे बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पंजाब इस वक्त बदतरीन स्मॉग के लपेट में है। सूबे के ज़्यादातर अजला में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं। शहरी स्मॉग की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज इन दिनों में जबकि लोग शदीद परेशानी में हैं क्योंकि बैरून मुल्क है, इस वजह से उन पर तनकीद भी की जा रही है। मरियम नवाज ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत तमाम इक़दाम उठा रही है, चंद साल में मसला हल हो जाएगा। लेट्स वॉच द चीफ मिनिस्टर पंजाब। मरियम नवाज ने कुछ दिन कबल ऐलान किया था कि वो स्मॉग के तदारुक के लिए भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगी। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला खुद कमेडियन हैं, तो शायद इसीलिए वो इस अहम मसले को भी मजाक में उड़ाते नजर आ रहे हैं। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने ख़त लिखने की बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा कि दिल्ली वाले कहते हैं कि पंजाब का धुआं वहाँ स्मोक फैला रहा है, जबकि पाकिस्तान वाले भी यही कहते हैं, तो क्या हमारा धुआं हर तरफ जा रहा है? ज़रा देखिए। एक इंटरेस्टिंग कमेंट वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का है, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली स्मोक का 70% हमारी अपनी ही वजह से है, जबकि 30% भारतीय पंजाब की वजह से पैदा हुआ है। उन्हें भी देखिए। स्मॉग की इमरजेंसी हमारी अपनी है, दिस इज आवर ओन, ये बाहर से नहीं आई है। इसमें 70% हिस्सा हमारा है और 30% हिस्सा ट्रांस बाउंड्री का है। इसे जो स्मॉग है, जिसमें तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 लाख करीब प्री मेच्योर अमवात का शिकार हो जाएंगे, और मुआशी इमरजेंसी भी है क्योंकि तकरीबन 9% GDP का हमारा इससे मुतासर हो सकता है, जो कि तकरीबन $30 अरब के करीब बनता है। हमें अपनी पूरी आंखों के खोल कर और पूरे वसाइल को झोंक कर इस आफत को टालना है। स्मॉग सिर्फ पाकिस्तान और भारत का मसला नहीं है, बल्कि बरतानिया और चीन को भी इस मसले का सामना करना पड़ चुका है। इन ममालिक में ये मसला कब शिद्दत इख्तियार कर गया और वहाँ इसका हल क्या निकाला गया? लेट्स हैव अ लुक। 1952 में लंदन में 4 रोज तक हद निकाह इतनी कम हो गई थी कि सिर्फ चंद फुट तक ही वाज़े दिखाई देता था। इस स्मॉग से 10,000 अफराद हलाक हो गए थे। स्मॉग घरों में और तहखानों में भी दाखिल हो गई थी और सिनेमा घरों में स्क्रीन्स नजर आना बंद हो गई थी। इस पूरे मंजरनामे को एक बड़ी मशहूर सीरियल है क्राउन, आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। 1956 में बरतानिया की पार्लियामान की जानिब से क्लीन एयर एक्ट पास किया गया। एक्ट के तहत सनती और घरों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए स्मोक कंट्रोल और उसके अलावा स्मोक कंट्रोल एरियाज भी बनाए गए। घरों के मालिकान को सब्सिडी दी गई ताकि वो पायदार ईंधन की तरफ मुंतकिल हो सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेप्स हुए जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वी नीड टू हैव अ लुक अराउंड अस कि लोगों ने किस किस तरीके से इन मसाइल को हल किया। मसलन चीन में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की क्वालिटी को बेहतर बनाया गया और स्टेप्स दिए गए। सो ये तमाम लेकिन ये तमाम लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं। हम इससे बात करेंगे। हमारे साथ अज़र सिद्दीक भी मौजूद हैं, उज़्वा कारदार भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अज़र सिद्दीक साहब, 2023 में भी स्मॉग के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई थी, उसमें भी आप वकील थे। उस वक्त के अहकामात पर अमल नहीं हुआ, अब दोबारा आप लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। सो आपको लग रहा है कि कोई फ़र्क पड़ेगा? बहुत शुक्रिया फरिया। देखें, जुडिशल एक्टिविज्म से बहुत से लोगों को एतराज़ ला, लेकिन जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से बहुत से मसाइल हल हुए हैं। चाहे वो साफ फिजा का मसला हो, पानी की दस्तयाबी हो, हस्पताल की सहूलियात हो, वो इस बहुत से लोगों को इस पर एतराज़ रहेगा। लेकिन आपको पता है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी जो है तो उस वक्त मामला लेकर गए, लेकिन हमने ये चीज़ें सारी बना तो दी, लेकिन अदालती इस पर रिव्यू ना रहा। अब कोशिश करके हम अदालती रिव्यू रख रहे हैं तो उससे चीज़ें बेहतरी की तरफ तो जा रही हैं। यानी इसी को ले लें आप, मैं पुरानी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा कि मैं पिछले कोई 15 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं, और ये कहना कि ये
جو کہ کنسسٹنٹ ایشو چلا آ رہا تھا. لیکن میں آپ کو پچھلے 6 مہینے کا واقعات بتا دیتا ہوں. 6 مہینے پہلے وارن کر دیا گیا تھا موجودہ حکومت کو کہ یہ کام کرنے ہیں. مثال کے طور پر بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ اس گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں ہے. اس وقت کی گورنمنٹ کے دور میں یہ ساری ٹیکنالوجی جیسے آئی وہ باقاعدہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ پیرولوسس پلانٹ یہ جو ٹائر جلا کے ہیں, آج بھی آپ چلے جائیں رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ محمود بوٹی کے ایریا میں, وہاں ملیں چل رہی ہیں اور دھواں آج بھی وہ ٹائر جلا کر چھوڑا جا رہا ہے, آپ روک نہیں سکے. فصلوں کی باقیات آج بھی جلائی جا رہی ہیں. آپ موٹر وے پہ آ جائیں, ہر جگہ آ جائیں. پھر وہ گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں اس کے حوالے سے پالیسی دی. یعنی یہاں ایک دم انہوں نے کہا کہ ہم نے موٹر بائکیں تقسیم کرنی ہے, روکا کہ پہلے ہی ٹریفک کا پریشر اتنا, دباؤ بہت زیادہ سڑکوں کے اوپر اور پولوشن کی یہ وجہ ہیں. اب یہ وہ ساری مثال کے طور پر اس پہ آپ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ روٹی سستی کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کتنے وزٹ کیے تھے یہ چیف منسٹر صاحبہ نے, اور ٹک ٹاک وغیرہ بڑی مشہور ہوئی تھی. یہاں دیکھیں, یہاں کوئی بیوروکریسی کا آدمی سڑکوں پہ نہیں نکلا, کوئی پولیٹیشین, یعنی ان کے پاس اتنی بڑی کھیپ تھی, ایم پی ایس تھے, ایم این ایس تھے. لیکن ایم پی ایس کیا کریں گے جا کے, اسموگ کو روکیں گے کہ کیا کسی تھرموس میں جا کے بند کر لیں گے؟ واٹ کین دے ڈو؟ نہیں, وہ تو پالیسی بنائیں گے نا. پالیسی کہاں نہیں بنی, وہاں پہ کہاں ویکنس ہے, کیا اسٹیپس تھے جو نہیں لیے گئے, یہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. بٹ واٹ کین دے ڈو آن دی اسٹریٹس؟ نہیں دیکھیں, 4 بجے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, جب تک انفورسمنٹ نہیں ہوگی نا آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہاں یہ انفورسمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو دیکھیں 2 طرح سے کرنا ہے. ایک تو لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے, پھر موبلائزیشن کے حوالے سے چیکس اینڈ ریویوز ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ بات دیکھیں میں سیاست سے ہٹ کے کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس معاملے کو بڑا باریکی سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمیں دکھ اور وجہ کہ یہ ہمارے بچے بھی ہیں, اس میں کوئی اپوزیشن کا یا حکومتی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. ٹھیک ہے, کلیکٹیو ایشو ہے, اسی میں پی ٹی آئی سانس لے رہی ہے, جس میں پی ایم ایل این سانس لے رہی ہے. سو وی ول ایکسپیکٹ کہ عظمیٰ قادات صاحبہ بھی اتنی کنسرن ہیں جتنے اعظم صدیق صاحب کنسرن ہیں. لیکن 2 باتوں پہ تنقید ہو رہی ہے عظمیٰ صاحبہ. ایک تو یہ کہ لاتعداد میٹنگز ہوئیں لیکن شاید ایکسپرٹس کے حوالے سے اوپینین اتنا نہیں لیا گیا جو کہ ہیلپ کرتا ہے اس وقت. پھر انفورسمنٹ کا ایشو ہے جو کہ ابھی عزیز صدیق صاحب نے بھی بتایا کہ انفورسمنٹ کا نا اٹس ڈیفیکلٹ. خود آج مریم نواز نے کہا کہ یہ 2-3 سال لگیں گے, لیکن ایک آپ کو ایمرجنسی بیسس پہ انفورسمنٹ کروانی ہے, وہ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریا دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ ہماری ہیلتھ کا ایشو ہے, اور اسی فضا میں ہم ساروں نے سانس لینا ہے جس مرضی پارٹی سے ہم ہوں. لیکن آپ کے جو مہمان ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, کہہ تو دیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جی مریم نواز جو ہیں موٹر بائکس ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اب ان کو پلیز کون بتائے کہ وہ ای بائکس ہیں, وہ پیٹرول پہ چڑھنے والی بائکس نہیں ہیں, اور ای بسز اور ای بائکس جو ہیں وہ ان کو لانے کے لیے یہ حکومت کوشش کر رہی ہے. فریا دیکھیں 3 ٹائپ کے میجرز ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم, میڈیم اور لانگ ٹرم میجرز. اب شارٹ ٹرم تو نی جرک ریئیکشنز ہوتے ہیں نا, اسکول بند کر دیں, دفتر بند کر دیں, مارکیٹس بند کر دیں. لیکن مریم نواز صاحبہ جب سے آئی ہیں, یہ انہوں نے پہلی جو میٹنگ کی تھی وہ مارچ میں کی تھی اسموگ کے حوالے سے, اکتوبر میں نہیں کی, مارچ میں. جب جیسے ہی وہ آئی ہیں انہوں نے سب سے پہلے ایک سارے جتنے ڈپارٹمنٹس ریلیٹڈ ہیں ان سب کو ایک میز پہ ملٹی سیکٹورل ایک میٹنگ کال کی اور کہا کہ مجھے آپ ابھی بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں میٹیگیشن اور پریونشن کی مد میں. اس میں سب سے پہلے تو پہلی دفعہ پنجاب میں انوائرمنٹ پالیسی بنی. لیکن میم ایک کویسچن ہے, اس وقت میٹنگز ہوئی, ریکمنڈیشنز تھیں, کہاں پہ کروائی گئی, انفورسمنٹ نہیں ہوئی, خط لکھنے کی بات پھر تب کرنی چاہیے تھی. ویسے احسن اقبال صاحب نے وہ بھی کویسچنیبل کر دیا ہے کہ 70% تو اپنا ہی قصور ہے, پہلے اپنے قصور کو دیکھ لیں. بٹ ویئر آر دی ایکشنز؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, دیکھیں یہ مین کریٹڈ ڈیزاسٹر ہے, یہ کوئی آسمان سے آفت نہیں آئی, یہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے کریٹ کی ہے. اس میں جو میں احسن اقبال صاحب کی بات سے بالکل اگری کروں گی. 30% جو ہے وہ سٹبل برننگ سے یہ آتی ہے اسموگ, اور وہ ادھر سے بھی ہوا کا رخ آتا ہے, تو ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے 700 پہ ایک دم چڑھ جاتا ہے. جب رخ بدلتی ہے تو پھر وہ نیچے آ جاتا ہے.
لیکن 40% جو ہے وہ ہماری ٹرانسپورٹ سے آتا ہے, اور ٹرانسپورٹ میں خاص طور پہ جو ڈیزل پہ چلنے والی گاڑیاں اور وہیکلز اور ویگنز ہیں ان سے آتا ہے, گاڑیوں سے آتا ہے. اب ہم نے اتنے سال تو گزر گئے, یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا. ہم وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن جو ہے وہ ہماری, اب مریم نواز صاحبہ نے سختی سے کہا ہے مارچ سے یہ وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن جو ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے, اب یہاں پہ بھی اب ہو رہی ہے. بٹ آپ لیکن اس میں کیسے میم, بیکاز ہم سب کو پاکستان کا انفارچونیٹ حقیقت پتہ ہے, کیسے انفورس کرائیں گی کہ ایکچولی وہیکل فٹ ہے, کہیں پہ پیسے دے کے فٹنس کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا ہوا؟ یہ دیکھیں نا, یہ بات بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے بالکل جب تک اس گاڑی کو آپ چیک نہیں کریں گے, وہ امپاؤنڈ کی جائے گی گاڑی اگر اس میں سے دھواں نکلتا نظر آئے گا, کیونکہ اب کا بہت سارے ہم اسکواڈز ہمارے پھر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں ان گاڑیوں کو جہاں سے ابھی دھواں نکلتا ہے. دیکھیں سپر سیڈرز جو ہیں, سپر سیڈرز کے لیے مریم نواز نے 5 ارب روپیہ مارچ میں مختص کر دیا تھا, اور اب اس وقت 5000 سپر سیڈرز ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں کسانوں میں, جو کہ اسٹبل برننگ سے ہمیں بچا رہے ہیں, اور وہ باقیات جو ہیں وہ اس کو زمین سے کھود کے وہ نکالا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری جو بھٹے ہیں, یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے بھی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ ان کو نوٹسز پہ نوٹسز دیے کہ آپ کنورٹ کریں. جب نہیں یہ مانے, جب بہت سارے نوٹسز کے بعد تو 20 بھٹوں کو جناب اریز کیا گیا اور فائنز کیے گئے. اور یہ اس لیے کیونکہ یہ ہماری یہ اتنی زیادہ بیماریاں جو پھیل رہی ہیں, یہ ہماری جو فیوچر جنریشنز کو ہم تباہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اجازت دیں اظہر صاحب کو ایک بات بتانی ہے کہ کیس کی سماعت کے دوران جس سے شاہد کریم نے کہا کہ زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو کنٹرول کرنے کا کہا تھا, جو ہم ابھی انفورسمنٹ کی بات کریں, لیکن سڑکوں پر ان گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے پولیس اہلکار ہی نظر نہیں آتے. سو اصل کوشچن پکڑ ہو رہی ہے فریہ, بہت پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اس وقت. اچھا, اس کو وہاں اپنے رپورٹر سے لے کے یقیناً اس کو میں ویریفائی کروا کے بات کر دوں. 2 دن سے تو ہو رہی ہے پکڑ دھکڑ, لیکن لانگ ٹرم پالیسی کی بھی بات کی ہے صدیق صاحب انہوں نے. اچھا دیکھیں فریہ, ایشو یہ ہے, اگر آپ پریکٹیکلی بات کر دیں, انہوں نے تو کہہ دیا کہ ای بائک, سوال ہے کہ آپ کے سڑکوں کے اوپر بوجھ اٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے. یہاں پر بسوں وغیرہ کے حوالے سے یہ سارے جتنے کام کیے یہ ہماری عدالتوں نے کیے ہیں. میں کسی گورنمنٹ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتا. عثمان بزدار کے دور کے اندر بھی عدالتوں نے کہا تو انہوں نے عمل درآمد شروع کیا. میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بہت ایکسٹرا آرڈنری کام کیا نہیں, تو سچی بات ہے کہ یہاں تو ٹریگرنگ ایونٹ جو ہیں آواز, یعنی مثال کے طور پر یہ گاڑیوں کی بات ہوئی, جب پوچھا گیا کہ 165 گاڑیوں, پتہ لگا ان کے صرف کاغذ رکھ لیے, گاڑیاں کہاں ہیں, وہ سڑکوں پہ چل رہی ہیں. یعنی یہاں جو یہ اور میں مثال کے طور پر, ابھی چھوڑیں اس بات کو, میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا. جنیوا میں کیا کرنے گئی, جنیوا میں سانس کی تکلیف تو کوئی ہے نہیں, وہاں بڑے آرام سے اچھی ہوا انجوائے کر رہی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر مہربانی کر کے نا آپ ذاتی حملے سی ایم اے کرنے بند کر دیں. وہ ان کو تھائرائیڈ کا ایشو تھا جس کے لیے وہ گئی ہیں, اور آپ کو نہیں پتا سوئٹزرلینڈ میں کیا ہوتا ہے. کورٹ نے بھی کہا نا صاحب it's a long term issue, so for a few days outside. Yes, وہ کنٹراسٹ میں نظر آ رہا ہے. پر یہ اس کو سمجھنے کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ اس کو لانگ ٹرم یعنی ایک پالیسی بنا کے مسئلہ نہیں حل ہوتا. یہاں بنیادی طور پر ہم جب تک کمیونٹی کے لوگ اس میں انوالو نہیں کریں گے, یہ نہیں کر پائے, مانے یا نہ مانے اس بات کو. یعنی میں اس میں سیاسی بات گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن اصل جو بات ہے کہ جب تک گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ کی ول ہی نہیں ہے, یعنی سپر سیڈر کی بات کر رہے ہو, سپر سیڈر بھی پچھلے 4 سالوں سے ہم لوگ زور ڈال رہے ہیں. سپر سیڈر کے لیے پالیسیز بنی, باقاعدہ آئی ڈی بی والے تو ہم ہیں نا. اوکے میم, اگر مجھے کوشچن ایک پوچھنے, آپ کے اپنے سپورٹرز نے بھی یہ کوشچن کیا ہے ویسے کہ جو اسٹارک کنٹراسٹ میں نظر ہے, علاج کے لیے گئی ہیں میم, بالکل وی ہوپ شی گیٹس ویل سون, لیکن ایک جو اسٹارک کنٹراسٹ میں نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک صاف ہوا والے علاقے میں ہیں اور جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں وہ سب لوگ مصیبت میں ہیں, تو مے بی یہ انٹرویوز نہیں دینے چاہیے تھے. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں فریہ, وہ اب جب سے سی ایم بنی ہے پہلی دفعہ وہ ملک سے باہر گئی ہیں, وہ بھی میڈیکل ان کا ایشو تھا جس کی وجہ سے گئی ہیں, اور واپس آ جائیں گے. کوشچن ہے اس کے پنجاب میں ہی کسی جاتی ہاسپٹل میں جہاں پہ باقی لوگ جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ کہنے کی باتیں ہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیں, میڈیکو لیگل جب انہوں نے ایگزامینیشن کرنا تھا, جب گولی لگی ہے بانی صاحب کو,
وہ کیوں اڑتے ہوئے گئے وہاں پہ اپنے پرائیویٹ ہسپتال شوکت خانم میں لیکن جبکہ پاکستان قانون میں کو تھا کہتا تھا کہ میم، انگلینڈ medical میں legal ایجوکیشن منسٹر ہسپتال سے کرانا ہے. آپ نے اس وقت ان سے کیوں نہیں سوال کسی نے یہ پوچھا؟ نہیں میم دیکھیے ڈیموکریسی میں تو یہی ہوتا ہے نا، آپ جہاں پہ لیڈ کرتے ہیں ادھر ہی جاتے ہیں. کرا دیتے ہیں ان کا. کبھی دیکھیں فریا، اگر وہ ان کا میڈیکل ریزن تھا، آپ ان کے ٹرولز دیکھ لیں، وہ پلاسٹک سرجری کرانے گئی ہے، چلے وہ کھانے شوکت کرانے خانم گئی کی ہیں. آفر ہو ان کے گئی پاس ہے. اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ان کی پرفارمنس ان کے سامنے. انہوں نے ابھی تک 80 انیشیٹوز فریا لیے ہیں پبلک میم اس میں انٹرسٹ کہا میں. تھا یو دن آلسو رات انہوں نے لوگوں کی وہ خدمت میں لگی ہوئی ہیں. وہ تو نظر آ نہیں رہا ان کو، بس یہ نظر آ گیا کہ 4 دن پہلے وہ کیوں چلی گئی اپنا علاج کرانے. ٹھیک ہے، چلے اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. وی ور فوکسنگ آن اسماگ، اور کہا بھی یہ تھا کہ ہم سیاست کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.